ریگستان کی ٹھنڈی صبح تھی۔ افق پر سورج کی پہلی کرن سنہری ریت کے ڈھیلوں پر پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور اونٹوں کے گلوں کی مخصوص گھنٹیوں کی آواز ماحول کو ایک عجیب سی سکون بھری روشنی میں نہلا رہی تھی۔ یہ قافلہ دار البدر سے نکلا تھا اور اس کا مقصد وادی سمرد تک پہنچنا تھا۔ قافلے میں 20 سے زیادہ اونٹ، کچھ گھوڑے اور تقریباً 30 لوگ شامل تھے۔ سب جانتے تھے یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ قافلے کے آگے چلنے والا شخص ایک درمیانی عمر کا مرد تھا، زید بن عامر۔ وہ ایک مشہور تاجر تھا، لیکن اس سفر میں وہ صرف تجارت کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو شاید صرف وہی جانتا تھا۔ زید کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ اس نے قافلے کے ساتھیوں کو کہا، دوستو، یہ سفر طویل اور مشکل ہوگا، لیکن ہمارا حوصلہ اور ایمان ہمیشہ منزل تک لے جائے گا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابتدا میں راستہ آسان تھا، ریت ہموار تھی اور ہوا بھی ہلکی، مگر جیسے جیسے دن چڑھتا گیا سورج کی تپش بڑھتی گئی اور ہر سانس میں ریت کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ اونٹ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ بچوں کی ہنسی، عورتوں کی آپس میں باتیں اور مردوں کے ہلکے پھلکے مذاق، سب کچھ اس سفر کو کس حد تک آسان بنا رہے تھے۔ سفر کے دوران قافلے کے سب سے بوڑھے شخص شیخ سالم نے کہانی سنانا شروع کی۔ یہ ریگستان صرف ریت کا سمندر نہیں، یہ ہزاروں کہانیوں کا خزانہ ہے۔ کہتے ہیں صدیوں پہلے یہاں ایک بادشاہ کا محل تھا جو ریت میں دفن ہو گیا۔ اس محل میں ایک زمرد کا تاج تھا، جو اسے پاتا وہ پورے علاقے کا حکمران بن جاتا۔ یہ قصہ سن کر کچھ لوگ ہنسے، کچھ نے اسے سنجیدگی سے لیا، لیکن زید نے خاموشی اختیار کی۔ شاید وہ اس کہانی کو سنجیدہ لے رہا تھا۔ 2 دن کے سفر کے بعد قافلہ ایک خشک وادی میں پہنچا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ قافلے کے مشکی سے آدھے خالی ہو چکے تھے۔ زید نے فیصلہ کیا کہ قافلے کو ایک رات آرام دینا چاہیے۔ خیمے لگائے گئے، آگ جلائی گئی اور سب نے تھوڑا سا خشک کھانا کھایا۔ رات کے آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور ستارے کسی قالین کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ اسی رات زید نے اپنے قریبی دوست کاشف کو بتایا، کاشف، میں وادی زمرد صرف تجارت کے لیے نہیں جا رہا، میں اس زمرد کے تاج کو ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ کاشف حیران رہ گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن کا سفر سب سے کٹھن تھا۔ دوپہر کی دھوپ میں دور ایک عجیب سا سایہ نظر آیا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ ایک نخلستان ہے، کچھ نے کہا یہ سراب ہے۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ واقعی ہی ایک نخلستان ہے۔ وہاں کھجور کے درخت، پانی کا چھوٹا سا چشمہ اور پرندوں کی آوازیں تھیں۔ سب نے خوشی سے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور کچھ دیر کے لیے سکون کا سانس لیا۔ لیکن زید کی نظریں ایک پرانے ٹوٹے ہوئے پتھر پر رک گئیں جس پر عجیب سی تحریر لکھی ہوئی تھی، جو زمرد چاہیے اسے اپنی جان دینی ہوگی۔ آگے کا سفر اور بھی خطرناک تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، زید اکیلا نکل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ تھا جو اسے وراثت میں ملا تھا۔ نقشے کے مطابق وادی زمرد ایک پہاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور وہاں جانے کے لیے صرف 1 دن کا وقت تھا، ورنہ راستہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ زید نے کاشف کو جگایا اور کہا، اگر تم میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، ورنہ یہ راز میرے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ کاشف نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کر دی۔ دونوں دوست قافلے سے الگ ہو کر اس پہاڑی کی طرف نکل پڑے۔ رات بھر چلنے کے بعد سورج نکلتے ہی وہ ایک ایسی وادی میں پہنچے جو زمرد کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ بیچ میں ایک پتھر کا تخت تھا اور اس پر زمرد کا تاج رکھا تھا، لیکن جیسے ہی زید نے تاج کو چھوا زمین لرزنے لگی اور ریت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشف نے چیخ کر کہا، زید، چھوڑ دو اسے، یہ تمہیں مار دے گا۔ لیکن زید نے تاج پکڑ لیا۔ لمحے بھر میں ریت کا طوفان تھم گیا اور وادی بالکل خاموش ہو گئی۔ جب دونوں واپس قافلے میں آئے، سب حیران تھے۔ وہ کہاں گئے تھے؟ زید نے تاج سب کے سامنے نہیں دکھایا بلکہ اسے اپنے صندوق میں چھپا دیا۔ اس دن کے بعد قافلے نے کامیابی سے وادی زمرد تک کا سفر مکمل کیا، تجارت کی اور واپس لوٹ گئے، لیکن زید کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا سکون اور رازدارانہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس تاج کے ساتھ کیا ہوا اور نہ ہی کسی نے دوبارہ اس وادی کا ذکر کیا۔ ریگستان ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہر خزانے پر ہر کسی کا حق نہیں ہوتا۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جو اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہوں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔